بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا لبنان میں پیجر ڈیوائسز اور حملوں کا اعتراف۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نے حسن نصر اللہ پر حملے کا بھی اعتراف کر لیا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ حزب اللہ کی کمیونیکیشن ڈیوائسز اور حسن نصر اللہ پر حملوں کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ پہلی بار کسی اسرائیلی عہدے دار نے لبنان میں پیجر حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حزب اللہ کے حملے کے بعد نیتن یاہو کا دفتر تہخانے میں منتقل۔ گزشتہ ماہ حزب اللہ نے اسرائیلی وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد نیتن یاہو نے اپنا دفتر بلائی منزل سے بیسمنٹ میں منتقل کر لیا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو نے بیٹے کی شادی غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی ہے۔ نیتن یاہو کا عدالت میں کیسز میں بھی پیش نہ ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے لبنان میں پیجر اور حسن نصر اللہ پر حملوں کا بھی اعتراف کیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر دفاع نے پیجر حملوں کی مخالفت کی تھی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کے اصرار پر پیجر دھماکے کیے گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطوں کا انکشاف۔ عالمی خبرساں ادارے کے رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کے رابطوں کی تصدیق کر دی۔ نیتن یاہو نے کہا کہ چند دنوں کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ سے 3 مرتبہ بات چیت کی جا چکی ہے تاکہ دو طرفہ مضبوط اتحاد کو مضبوط تر کیا جا سکے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ نیتن یاہو نے اس امر کا اظہار گزشتہ روز کیا۔ نیتن یاہو کے بقول تینوں بار تبادلہ خیال بڑے اہم اور بڑے اچھے موضوعات پر کیا گیا۔ ہم ایران کی طرف سے خطرے کو اس کے تمام اجزاء کے ساتھ پوری توجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے مزید کہا، ہماری گفتگو کے دوران اسرائیل کے لیے بڑے بڑے مواقع بھی زیر بحث آئے ہیں اور امن کے میدان میں توسیع پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی کئی شعبوں کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے اسرائیل کو بھاری بموں اور ہیوی مشینری کی فراہمی روک دی۔ امریکہ نے اسرائیل کو 130 بلڈوزر اور بھاری بموں کی فراہمی روک دی ہے۔ اسرائیل یہ بلڈوزر غزہ کی پٹی میں گھروں کو مسمار کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزارت دفاع نے امریکی مشینری بنانے والی کمپنی سے تقریباً 130 D9 بلڈوزر خریدنے کے بڑے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ میڈیا نے اسرائیلی سیکیورٹی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے حال ہی میں غزہ میں گھروں کو مسمار کرنے کے لیے ان بلڈوزر کے استعمال کی وجہ سے معاہدے کو منجمد کر دیا۔ اس معاہدے کو منجمد کرنے پر امریکہ پر بڑے پیمانے پر تنقید کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل پہلے ہی بلڈوزر کی ادائیگی کر چکا ہے اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے برآمدی منظوری کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ پابندی ایک ایسے وقت میں عائد کی گئی ہے جب اسرائیل کو بلڈوزر کی اشد ضرورت تھی۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج 1 ماہ سے زیادہ عرصے سے جنوبی لبنان میں زمینی کارروائیوں میں مصروف ہے اور خطے میں استعمال کے لیے اضافی D9 بلڈوزر کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ بلڈوزر کی کھیپ بند ہونے سے جنوبی اسرائیل میں غزہ اور نیگیو کے درمیان بفر زون بنانے کے منصوبے کی تکمیل میں تاخیر ہوئی ہے، جس میں غزہ کی سرحد کے ساتھ زرعی علاقوں کو صاف کرنا اور سینکڑوں فلسطینی عمارتوں کو منہدم کرنا شامل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی صدر کا سعودی ولی عہد کو خون عرب اسلامک سمٹ کی میزبانی کا خیر مقدم۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر نے اسرائیل کے خلاف جاری جارحیت پر تبادلہ خیال کے لیے مشترکہ عرب اسلامی فالو اپ سربراہی اجلاس بلانے کے سعودی اقدام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی سرزمین اور لبنانی جمہوریہ سربراہی اجلاس کی کامیابی اور
کامرانی کے خواہاں ہیں۔ علاوہ ازیں چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل فیاض بن حامد الرویلی نے ایرانی دارالحکومت تہران میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان فوجی اور دفاعی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا، جو خطے میں سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کا روس پر اب تک کا سب سے بڑا ڈرون حملہ۔ یوکرین نے روس کے دارالحکومت ماسکو پر 34 ڈرون سے حملہ کر دیا، جو اس جنگ کے 2022 میں آغاز کے بعد سے سب سے بڑا حملہ ہے۔ عالمی خبرساز ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق روسی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ اس کے دفاعی نظام نے 3 گھنٹوں کے دوران ملک کے مغربی حملوں و دیگر علاقوں پر مزید 36 ڈرونز حملے ناکام بنائے۔ روسی وزارت نے بتایا کہ یوکرینی حکومت کی طرف سے روس کی سرزمین پر ہوائی جہاز کی قسم کے ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے دہشت گردانہ حملہ کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ کیا رہے کہ یوکرین کے ڈرون حملوں میں ماسکو کے علاقوں میں ایک شخص کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہے۔ ماسکو اور اس کے آس پاس کے علاقے کی آبادی لگ بھگ 21 ملین ہے اور یہ ترکیہ کے استنبول کے ساتھ یورپ کے سب سے بڑے میٹروپولیٹن علاقوں میں سے ایک ہے۔ یوکرین نے بتایا کہ روس نے 145 ڈرون حملے کیے، جن میں سے 62 کو مار گرایا گیا۔ اس نے روس کے برانسک علاقے میں ایک اسلحہ کارخانے پر 14 ڈرون سے حملہ کیا۔ روسی ٹیلی گرام چینل پر پوسٹ کی گئی غیر تصدیق شدہ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ آسمان پر ڈرون نظر آ رہے ہیں۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ روس یوکرین جنگ 24 گھنٹے کے اندر ختم کروا سکتے ہیں، لیکن یہ سب کیسے ہوگا اس کی تفصیلات انہوں نے نہیں بتائی تھیں۔ جب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی صدارتی انتخابات میں کامیابی پر مبارک دینے کے لیے فون کیا تو ٹیسلا کے سی ای او اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ایلون مسک بھی کال میں شامل ہوئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فرانس نے فلسطینی جھنڈوں پر پابندی عائد کر دی۔ فرانسیسی دارالحکومت میں پولیس کے سربراہ نے یویفا نیشنل لیگ میں فرانسیسی قومی ٹیم اور اسرائیل کے درمیان آئندہ میچ کے دوران فلسطینی پرچموں پر پابندی کا اعلان کر دیا۔ فرانسیسی میڈیا کے ساتھ ایک انٹرویو میں لارینٹ نونیز نے کہا کہ اسٹیڈیمز میں فلسطینی جھنڈوں سمیت سیاسی طور پر حوصلہ افزائی والے پیغامات نہیں ہو سکتے۔ اسٹیڈیم میں صرف فرانسیسی اور اسرائیلی پرچم موجود ہوں گے۔ پیرس پولیس کے سربراہان نے کہا کہ 4000 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے جائیں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ایمسٹرڈیم جیسے سیکیورٹی کے مسائل پیدا نہ ہوں۔ دوسری جانب ڈچ پولیس نے 100 سے زیادہ فلسطینی حامی مظاہرین کو حراست میں لے لیا، جنہوں نے ایمسٹرڈیم میں اس ہفتے اسرائیلی فٹ بال شائقین کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں کے بعد مظاہروں پر پابندی کی خلاف ورزی کی تھی۔ دارالحکومت کے ڈیم اسکوائر پر جمع ہونے والے سینکڑوں مظاہرین غزہ پر اسرائیلی جنگ کے حوالے سے آزاد فلسطین کے حق میں اور نسل کشی کے خلاف نعرے لگا رہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ لبنان شام میں اسرائیلی حملوں میں درجنوں افراد شہید۔ اسرائیلی فورسز کے شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ پر حملے میں 36 فلسطینی، لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہونے والے حملوں میں 23 لبنانی، جبکہ شام کی دارالحکومت کی رہائشی عمارتوں پر ہونے والے حملے میں 7 شامی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فورسز کے گزشتہ روز محاصرے کے دوران 49 فلسطینی شہید ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے حملوں میں روزانہ تقریباً 38 لبنانی شہید ہو رہے ہیں۔ لبنان میں ہونے والے اسرائیلی فضائی حملے میں دارالحکومت بیروت کے شمال میں واقع المت گاؤں میں 7 بچوں سمیت 23 شہری شہید ہو گئے۔ لبنان سے شمالی اسرائیل پر کیے گئے راکٹ حملوں میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ شام کی وزارت دفاع کے مطابق اسرائیلی فورسز نے دارالحکومت دمشق پر بھی بمباری کی، جس میں 7 افراد شہید ہو گئے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔